جو عورت صرف گھر ہی رہتی ہے, میں نے ان عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کچن میں نہیں جاتی اور انہوں نے پورا گھر اپنی ہاؤس ہیلپ پہ چھوڑا ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اگر وہ کچن میں آتی ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز اور جس ہائیجین کا خیال گھر کی عورت نے رکھنا ہے وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. بالکل آپ کی صحت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. چیزوں کو مینج کرنے میں گھر کی عورتوں کا بہت رول ہے, اور اب تو میں کہتی ہوں کہ گھر کی جو عورتیں ہیں وہ آگے اپنی بیٹیوں کو بھی ٹرین کر رہی ہیں. اب تو بلکہ اس طرح کے کورسز شروع ہو گئے ہیں جس میں لوگ ہاؤس مینجمنٹ سکھا رہے ہیں. کیونکہ والدین ہو گئے ہیں ورکنگ, بچیوں اور بچوں کو گھر مینج کرنا سکھانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے ٹائم پر ہماری مائیں گھر ہوتی تھی, وہ ہاؤس ہولڈ ساری چیزیں خود سنبھالی ہوتی, تب یہ ہیلپرز کا کوئی کہہ لیں کہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. مطلب ہم جب بچپن میں ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے تھے, ہماری مائیں سارا خود کر رہی ہوتی تھی ساری چیزیں. اب تو آپ کو سبزی کاٹنے کے لیے بھی ہیلپ مل گئی ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی خاتون کا سلیقہ دیکھنا ہے تو اس کا کچن دیکھیں اور اس کا واش روم دیکھیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خاتون کتنی سلیقے مند ہے, اس کو صفائی ستھرائی کا خیال ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مطلب یہ بڑے بزرگ کہتے تھے, اور اب جا کے سمجھ آتی ہے. وہ بچپن میں کبھی ہم سنتے تھے کہ اچھا کسی کے گھر رشتہ لینے جانا ہے نا تو اس کا آپ نے واش روم دیکھنا ہے, اس کا کچن آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح رکھا ہوا ہے, یا پھر کسی خاتون کا اگر سلیقہ دیکھنا ہے تو آپ نے یہ دو چیزیں دیکھنی ہے. اب وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں بولتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ایک خاتون نے پورا نظام چلانا ہوتا ہے گھر کا. اچھا, ایک چیز سے مجھے بہت زیادہ ڈسٹربنس فیل ہوئی کہ آپ لوگوں کے کچن میں جاتے ہیں نا, لوگوں نے اپنے کاؤنٹرز کے اوپر مشینری ساری رکھی ہوتی ہے, اوون بھی وہیں آ گیا, ایئر فرائر بھی. میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے کچن کو اتنا نیٹ اینڈ کلین رکھیں کہ آپ کو کوئی چیز دیکھنے میں میسی نہ لگ رہی ہو, ٹھیک ہے, آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو. آپ ہر جگہ پہ ایک ہی لائن سے چیزیں نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. الماریاں کس لیے ہوتی ہیں؟ بے شک میں کہتی ہوں الماریاں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر چیزوں کو اسمبل کر کے رکھیں. آپ نے سارا کچھ باہر ہی نکال کے رکھنا ہے تو پھر آپ کو تو ان کی کبڈز کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز میں اگر آپ نے مینجمنٹ سیکھنی ہے, پریزنٹیشن سیکھنی ہے, خدا کا واسطہ ہے میں کہتی ہوں کہ کل کو آپ کی بیٹیوں نے بہویں بن کے جانا ہے, اور ساسیں تو نہیں اٹھ کر کام کرتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہوتے. ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. ہم جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں لیکن ہم نے وہ جو ہم پیچھے سے سیکھ کے آئے ہیں, وہ جو ہمارے نارمز ہیں, ہمارا کلچر ہے, ہماری ایک رسپیکٹ ہے جو ہم نے بڑوں کو دینی ہے, وہ چیز ہماری جینز میں ہے, وہ چیز. اور یہ اس کو آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کہ سوشل پریشر کا نام دے دیا ہے, سوسائٹی کا نام دے دیا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر ہے کہ وہ کہنے کہ عورت کام کرے. نہیں بھائی, ہماری ساسوں نے, ہمارے والدین نے کام کیا ہے نا. اب آپ کی ایج آ رہی ہے, اب آپ کی شادیاں ہونی ہیں, آپ نے گھروں میں جانا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ والدین ذرا بچوں کی ٹریننگ کے اوپر بہت کام کریں کہ بچی نے جب بیاہ کے جانا ہے اس کو ہاؤس مینجمنٹ سکھائیں. دیکھیں کہیں کورسز ہو رہے ہیں, کورسز میں ان کو ڈال دیں تاکہ 1-2 مہینے وہ سیکھ کر جائیں, گھر جا کے وہ اپنا گھر پراپر طریقے سے اسمبل کر سکیں. اگر آپ جاب کر رہے ہیں, یا میں جاب کر رہی ہوں, یا میں کوئی بزنس کر رہی ہوں, میں کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہی. یہ میری اپنی ایک ول پاور ہے, میری اپنی ایک چوائس ہے کہ میں نے کام کرنا ہے, میں نے لگژریس لائف گزارنی ہے. بھائی وہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو اگر نہیں بھی دے سک رہا, آپ کی نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں, تو آج کل تو دونوں لوگ کام کر رہے ہیں, دونوں لوگ. اور تھوڑا مجھے لگتا ہے لڑکوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ وہ بالکل ہی ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے بیوی پہ. اگر بیوی اپنی لگژریس لائف کو پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ ہاؤس ہیلپ میں اس کے ساتھ اس کا تھوڑا بہت ساتھ دے دیں گے, کچھ نہیں ہوگا تو بڑا اچھا ہوتا ہے. میں تو اس معاملے میں لکی ہوں, اللہ کا شکر ہے. ہاں, مجھے لگتا ہے سارے ہسبینڈز کو کوآپریٹو ہونا چاہیے.